اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 10th کلاس سبق پرنانی جو ہے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہاں سے آگے چلتے ہیں۔ جب رائٹر یہ کہتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے ایمن مرزا اور اس کی جو بیوی تھی آمنہ اس کا نام تھا، ان لوگوں نے پرنانی کے گھر آ کر ایک تو اس کے گھر میں رہ گئے مفت کے، اور دوسرا ان کے پاس جو مال و دولت تھا وہ بھی سارا کچھ بیچ ڈالا۔ اب ان کے پاس کچھ نہیں رہا، کیونکہ اپنے گھر میں بڑی تقریبیں منایا کرتے تھے، شادیوں کے تقریبیں، یا ویسے اس مال کو جو ہے دل کھول کر خرچ کرتے تھے، کیونکہ ان کی اپنی کمائی نہیں تھی، ان کا دل نہیں دکھتا تھا اس پر، تو جہاں جتنا آیا اور اتنا ختم کر دیا، عیاشیوں پہ اڑا دیا۔ اور جب کچھ بھی نہیں رہا تو پھر جو جائیداد تھی پرنانی کی، مکان تھا، تو بازار کی طرف اس مکان کے اٹیچڈ بازار کی طرف کی رخ کی جو 11 دکانیں تھیں، اب ان کو جو ہے سوچ پڑ گئی کہ ان کو بھی فروخت کر کے اس کو بھی اڑا دیا جائے۔ اب جناب ایک تو یہ بات تھی، دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنے جو چھوٹے لڑکے کو شادی کے لیے گھوڑی چڑھانا، کلاس شادی کرنا۔ علم بیان کے 4 ارکان ہوتے ہیں کلاس۔ ایک رکن ہوتا ہے تشبیہ، ایک استعارہ، ایک مجاز مرسل اور ایک کنایا۔ کنایا جو ہوتا ہے کلاس، تو وہ اس کی علم بیان انگلش میں اس کو کہتے ہیں ریٹارک، اس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ تو تشبیہ، سملی، استعارہ، میٹافر، مجاز مرسل، سنک ڈھوکے اور کنایا، اس کے 4 اس کے جو ہیں قسمیں ہیں تو علم بیان کی۔ تو کنایا جو ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ الفاظ کو لغوی معنوں کے بجائے، یعنی لفظی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں کچھ اس طرح استعمال کیا جائے کہ اس کے لغوی معنی بھی مراد لیے جا سکے اور مجازی معنی میں بھی مراد لیے جا سکیں۔ حقیقی معنی اس کے ہیں گھوڑی چڑھانے، یعنی گھوڑی پر سوار کرنا، اور مجازی معنی کیا ہیں؟ شادی کرنا۔ ایک نیچے بھی کنایا دوسری لائن میں بھی استعمال ہو گئے، کار خیر، اس کے لفظی معنی ہیں نیکی کا کام، اور مجازی معنی اس کے بھی ہیں شادی۔ تو یہ کنایا استعمال ہوا ادھر بھی اور نچلی لائن میں بھی استعمال۔ اب چھوٹے لڑکے کی شادی کے لیے انہوں نے جو 2000 روپے قرض لیے تھے، قرض داروں نے ان کا مطالبہ شروع کر دیا، تقاضا، مطالبہ، کہ ہمیں وہ 2000 روپے واپس دیں۔ دوسری بات ہوگی، ایک تو خرچہ ختم ہو گیا، دوسری اس کے قرض کا مطالبہ شروع ہو گیا، تیسری بات یہ کہ بڑی لڑکی کا کار خیر ضروری تھا۔ جو بڑی ان کی بیٹی تھی ایمن مرزا کی اور آمنہ کی، اس کا کار خیر یعنی اس کی شادی بڑی ضروری تھی، کیونکہ لڑکے والے ضد کر رہے تھے، اصرار ضد کر رہے تھے۔ سواد سے اصرار ہے، اور اگر سین سے اصرار ہو تو پھر سر کی جمع یعنی راز یا بھید۔ تو سواد سے اصرار ضد کرنے لگے، اور اپنے دل کی خوشی کا موقع کیوں کر ہاتھ سے دیا جاتا کہ ہم اپنی خوشی کا موقع جو ہے اس سے مستفید ہوں، اس لیے وہ کہتے تھے کہ ہمیں رشتہ جو ہے دو، ختم کرتے ہیں، شادی کر کے دو۔ اب ان لوگوں کو احمد مرزا اور اس کی بیوی کو فکر لاحق ہوگی، سوچو بچار میں ڈوب گئے کہ اس مکان کو بھی 1 2 3 کر دینا چاہیے۔ اپنے ان معاملات کو نبھانے کے لیے اس مکان کو کے بھی حصے بکھرے کر دیے جانے چاہیے۔ اتنے بڑے ڈھنڈار مکان کی کیا ضرورت ہے؟ اتنے بڑے کھنڈر مکان کی، ویران مکان کی، پنانی عمارت کی کیا ضرورت ہے؟ لالا جکومل نے 50,000 لگائے۔ اب انہوں نے اس مکان کی قیمت لگوانی شروع کی ہے۔ لالا ہندوؤں کا خطاب ہے، ہندی زبان کا لفظ ہے، اور یہاں بھی ہم والد صاحب کے لیے لالا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے جناب، صاحب۔ جکومل اس کا نام ہے شخص کا، اس نے جو ہندو ہے اس نے 50,000 روپے لگائے کہ میں 50,000 روپے اس مکان کے دوں گا۔
اب انہوں نے سوچا کہ 50,000 روپے اس سے مکان کے لے لیں گے، 40,000 کی اچھے موقع کی جائیداد لے لیں گے، یعنی 40,000 دے کر کسی اچھی مارکیٹ کی جگہ پر جہاں آئندہ آنے والے وقتوں میں زمین کی قیمت بڑھے، تو اس وہاں پر زمین لے لیں گے، تو 250 کا کرایہ ہو جائے گا، تو 250 جو ہے وہ کرایہ جو ہو جائے گا، باقی 10,000 میں جو ہے باقی جو 10,000 ہمارے پاس سے بچیں گے تو وہ قرض ادا کرنے کے بعد لڑکی ودا ہو جائے گی، یعنی باقی کا اس میں سے قرض بھی ادا کریں گے اور 2,000 روپے قرض ادا کر دیں گے اور باقی 8,000 روپے، تو 8,000 میں لڑکی کو ہم گھر سے رخصت کر دیں گے، یعنی اس کی شادی کر کے دے دیں گے۔ خود کرول باغ میں سستا مکان لے کر جا کر رہیں گے۔ خود کرول باغ جگہ کا نام ہے، کامن ناؤن پراپر ناؤن ہے، تو اس میں جا کر سستے کے لفظی معنی ہوتے ہیں ارزاں، جو چیز آسانی کے ساتھ ملے، مکان لے کر وہاں گزارا کریں گے۔ اللہ اللہ خیر صلاح یہ محاورہ ہے، اس کے میننگ ہے فراغت ہوئی، فرصت ملی، اس کے آگے کچھ نہیں اور کچھ نہیں، یعنی یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ نمٹ گیا، آگے ہمارا کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ اللہ اللہ خیر صلاح اس نے استعمال کیا رائٹر نے، اس کا یہ مطلب۔ لیکن دشواری یہ ہوئی تھی، دشواری مشکل یہ تھی کہ اس کا قبالہ ان کے پاس نہ تھا۔ قبالہ جس سے کسی چیز کی ملکیت ظاہر ہو، ملکیت کے کاغذات، انتقال جسے ہم ٹپیکل لفظ میں انتقال کہتے ہیں، اس کو زمینوں کی ملکیت اس میں ظاہر ہوتی ہے کہ فلاں کی ملکی۔ اب انتقال کے بغیر زمین بیچی نہیں جا سکتی، اس لیے جناب اب انہوں نے سوچا کہ قبالے کے بغیر کون خریدے گا اس مکان کو، اس جائیداد کو۔ اب قبالہ تو ان کے پاس تھا نہیں، یعنی انتقال تو تھا نہیں۔ جب پانی گلے گلے آ گیا، گلے گلے آنا محاورہ انتہا ہو جانا، یعنی پریشانی کی انتہا ہو گئی، اور قرض خواہوں نے قرض لینے والوں نے ناک میں دم کر دیا۔ ادھر بھی محاورہ کسی تحریر کی جان ہوتا ہے، اس کے اندر جان پیدا کرتا ہے، خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ قرض داروں نے جو ہے بہت زیادہ تنگ کر دیا، ناک میں دم کر دینا، بہت زیادہ تنگ کر دیا، تو پرنانی کی طرف متوجہ مخاطب ہوئے، اس کی طرف جو ہے اس سے بات چیت شروع کر دی۔ اب جناب کوٹھلی کا کونا چھان مارا، جس چھوٹے سے کمرے میں یا حجرے میں پرنانی کو انہوں نے جا کر چھوڑ دیا، اس کی ایک جگہ، ہر جگہ کونا ہر جگہ سائڈیں، اور جو بھی جہاں پر وہ شک گزرتا تھا کہ ادھر ہو سکتا پڑا ہوا، یعنی تلاش کرنا شروع کر دیا ان کاغذات کو۔ بڑھیا کا گڑ گودڑ دیکھ ڈالا، بڑھیا کا وہ پرانا سامان، بیکار سامان جو ان کی نظروں میں بیکار تھا، اس کو دیکھا تو کسی جگہ بھی انتقال نہیں ملا۔ اب یہ پرنانی کے بغیر ہی انتقال ڈھونڈنا چاہتے تھے کہ اس کے بغیر ہی اس کو بیچ ڈالیں، لیکن جب نہ ملا تو پھر آخر مجبوراً ان پرنانی کو کہا، نانی اماں، نہ ادھر مخاطب کیے نانی اماں کو، اور آگے جو ہے سائن آف ایکسکلیمیشن ہے، ندیہ یا فجائیہ کا نشان ہے۔ تو اور پھر جو ان کے الفاظ ہیں جو پرنانی سے کہے، ان کے لیے انورٹڈ کاما کا آغاز کیا گیا ہے واوین کا۔ تمہارے داماد کی آبرو پر بن گئی ہے، آبرو پر بن جانا محاورہ ہے، یعنی عزت کا مسئلہ ہے، عزت جانے کا خدشہ ہے۔ مکان کی بات چیت ہو رہی ہے، یعنی مکان فروخت کرنے کی بات چل رہی ہے کہ بالا دو گی تو جان بچ جائے گی۔ اب انتقال وغیرہ اس مکان کے دے دیں گی تو اس بیچارے کی جان بچ جائے گی، ورنہ یہ اس کی عزت کا مسئلہ ہے، ورنہ یہ زہر کھانے کو تیار بیٹھے ہیں، ورنہ زہر کھانا محاورہ ہے، مرنے کے پہ آئے ہوئے ہیں، بس بالکل آخری حدوں کو چھو رہے ہیں، بس موت اس کا علاج ہے ان کا، اور کوئی علاج نہیں ہے۔ مگر بڑھیا ٹس سے مسنا ہوئی، ٹس سے مسنا ہونا بھی محاورہ ہے کلاس، یعنی بڑھیا پر، اس بوڑھی عورت پر ذرا بھر بھی اثر نہیں ہوا ان کی باتوں کا، کیونکہ سلوک جو اس کے ساتھ کیا تھا وہ اسے یاد آ رہا تھا۔ غرض باولی ہوتی ہے، غرض ضرورت،
غرض باہولی ہوتی ہے، ضرورت پاگل ہوتی ہے۔ جب آدمی کسی کو ضرورت ہو تو وہ لگ جاتا ہے دوسرے آدمی کے پیچھے، دوڑ دو، کبھی ادھر ہاتھ پاؤں مارتا ہے، کبھی ادھر ہوتا ہے، کبھی کدھر، کیونکہ گرتا جو ہے وہ کانٹوں کو بھی ہاتھ ڈالتا ہوتا ہے۔ اب بڑی بی کی خاطریں ہونے لگیں۔ اب کیا طریقہ اپنایا؟ اس کی عزت کرنے لگے، احترام کرنے لگے اس بوڑھی عورت کے۔ دونوں وقت آمنہ خود کھانا لے کر آتی اور جب تک بڑی بی کھاتی وہ پاس بیٹھی ہوئی خوش آمد کیا کرتی۔ صبح بھی کھانا لے کے آتی، دوپہر کو بھی، شام کو بھی کھانا لے کر آتی اور وہ کھانا اس کے پاس رکھتی اور وہ بوڑھیا کھاتی اور یہ پاس بیٹھ کر خوش آمد کلاس۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ آپ کسی آدمی کے منہ پر وہ بات کہیں، وہ اس کی وہ خوبی بیان کریں جو خوبی اس کے اندر نہ ہو، تو اس کو خوش آمد کہتے ہیں۔ کیا کرتی آمنہ کی میاں بھی آتے جاتے مزاج پوچھتے۔ یہ احمد مرزا جو بہت زیادہ تکبر کا مالک تھا، غرور کا مالک تھا، وہ بھی اب مجبوراً جو ہے آتے جاتے، باہر جاتے یا واپس آتے اس بوڑھی عورت کی خیریت وغیرہ دریافت کرتا۔ آپ کیسی ہیں؟ آپ کی صحت کیسی ہے؟ کیسا وقت گزر رہا ہے؟ اور دن میں ایک دو مرتبہ، ایک دو بار منت، خوشامد، منت آرزو، خوشامد، اس کی تعریفیں بیان کر کے تو قبالے کی بابت، قبالے کی بابت، قبالے کے لیے اس انتقال کے لیے پوچھتے، دریافت کرتے، پوچھتے۔ پرنانی ٹھنڈے سانس بھرتیں اور کبھی کچھ کہہ دیتیں اور کبھی کچھ۔ پرنانی جو ہے وہ ٹھنڈے سانس بھرتیں، لمبی لمبی سانسیں لیتیں، افسوس کا اظہار کرتیں اور کبھی کچھ کہہ دیتیں اور کبھی کچھ، کبھی کہتی مل جائے گا، کبھی کہتی ہیں مشکل ہے، نہیں مل سکتا ہے۔ اس طرح کئی ہفتے گزر گئے، اس طرح کئی دن گزر گئے۔ گزر جانا بھی محاورہ ہے، یعنی وقت کا نکل جانا۔ ایک دن صبح کو آمنہ اور اس کا خامن دونوں مل کر پرنانی کے پاس گئے۔ ایک دن صبح کے وقت جو ہے آمنہ اور اس کا جو شوہر ہے، اس کا جو خامند ہے، وہ دونوں ایک ساتھ مل کر جو ہے پرنانی کے پاس چلے گئے۔ پرنانی کے پاس گئے اور حد سے زیادہ گڑ گڑائے اور حد سے زیادہ روئے، چیخے۔ تو بڑھیا نے صرف اتنا کہا کہ جنہیں تم نے چیتھڑے جان کر پھینک دیا تھا وہ سب مکانوں کے قبالے تھے۔ بڑھیا نے اور تو کچھ نہیں کہا، صرف اتنا کہا کہ جنہیں تم نے پرانے کپڑے، لیل لتا وغیرہ بیکار چیزیں سمجھ کر پھینک دیا تھا، وہ سب مکانوں کے کاغذات تھے، انتقال تھے۔ انہی میں ان پرانے کپڑوں میں، ان پرانے کپڑوں میں جو ہے وہ مکانوں کے، اس مکان کے انتقال بھی تھا۔ وہ لا دو تو نکال دوں، وہ پرانے میرے کپڑے آپ مجھے لا کر دیں تو میں اس کے اندر سے نکال کے آپ کو انتقال دے دیتی ہوں۔ ان باتوں سے دونوں میاں بیوی مایوس ہو گئے۔ ان باتوں سے دونوں میاں بیوی یعنی احمد مرزا اور آمنہ نا امید ہو گئے کہ وہ تو ہم نے پھینک دیے، پتہ نہیں کدھر گئے، اور مطلب براری کی دوسری ترکیبیں سوچنے لگے۔ مطلب براری، کام نکالنے کی، اپنی ضرورت پوری کرنے کی دوسری ترکیبیں طریقے سوچنے لگے کہ کوئی اور طریقہ آزما کے دیکھ لیتے ہیں زمین، اس مکان کو بیچنے کا۔ اب وہ کہاں ملیں گے وہ کاغذات زمین کے؟ نیکسٹ پیراگراف کلاس۔ کاٹ کباڑ کی کوٹھڑی میں اتفاق سے بلی نے بچے دیے۔ ٹوٹے پھوٹے سامان کی اس چھوٹے سے کمرے میں، حجرے میں اتفاق سے اچانک بلی نے بچے دیے۔ سارے بچے کوٹھڑی میں جاگ اٹھے، سارے بچے اس کوٹھڑی کے اندر چلے گئے بلی کے بچوں کی تلاش میں۔ اب بلی کے بچوں کو وہاں سے یہ نکالنا چاہ رہے تھے تو ان کی تلاش میں جو ٹوٹی پھوٹی چیزیں، ٹوٹی پھوٹی تابع مرکب، تابع موضوع ہے، بیکار چیزوں کو ادھر ادھر کیا۔ بیکار چیزوں کو را میٹیریل آپ سمجھ لیں، ان کو ادھر ادھر صنعت تضاد ہے۔ نثر کے اندر بھی صنعت تضاد آ سکتی ہے، شاعری کے اندر ادھر اور ادھر ایک دوسرے کے متضاد ہیں، ادھر ادھر کیا۔ تو ایک کونے میں، ایک سائیڈ پر، ایک کھدرے میں پرنانی کی دھلائی پڑی تھی۔ پرنانی کی وہ پرانی وہ رضائی
جو اس کے لیے تو بہت قیمتی شے تھی اور ان کے لیے بیکار، وہ پڑی ہوئی ان کو مل گئی۔ آمنہ کی چھوٹی لڑکی نصیرہ کلاس نصیر کی تانیث ہے، اور نصیر کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا، معاون۔ اس کی جمع ہوتی ہے انصار۔ مدینہ منورہ کے وہ صحابی جنہوں نے مکہ سے آئے ہوئے اپنے صحابی بھائیوں کی مدد کی تھی، اپنے مکان سے آدھا مکان، اپنی زمین سے آدھی زمین، اور اپنی دکان سے آدھی دکان، اور یہاں تک کہ جس کی 2 بیویاں تھیں اس نے ایک بیوی کو طلاق دے دی، اور مدینہ سے آئے ہوئے اس کے بھائی نے، انصار بھائی نے جو ہے بھائی نے اس سے شادی کر لی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے آئے ہوئے صحابہ کرام کو ان کا بھائی بنا دیا تھا، ہر ایک کا آپ کا فلاں بھائی، آپ کا فلاں، ایسے طرح۔ اور نصیرہ کو اور بہن بھائیوں کے خلاف پرنانی سے قدرتی لگاؤ تھا، یعنی آمنہ کی چھوٹی جو بیٹی تھی نصیرہ، اس کو بہن بھائیوں سے ہٹ کر، باقی بہن بھائیوں سے خلاف ہٹ کر پرنانی سے قدرتی محبت تھی، لگاؤ، محبت۔ یہ دلائی کو لے کر سیدھی پرنانی کے پاس پہنچی اور کہنے لگی، یہ اس نے لی اور وہ پرانی رضائی، اور سیدھی چلی گئی پرنانی کے پاس اور جا کر اس کو کہنے لگی، نانی اماں مخاطب کی، اور سائن آف ایکسکلیمیشن کا پیج نمبر 14 پر جو ہے پرانی کتاب کے یہ نشان ہے، یہاں نانی پرنانی کو مخاطب کر رہی ہیں اور جو کچھ بول رہی ہیں وہ بیان کے اندر آئے گا۔ آپ کی دلائی مل گئی، آپ کی رضائی مل گئی، نہ جانے کس نے کوٹلی میں ڈال تھی، پتہ نہیں، نہ جانے نہیں پتہ کس نے اس چھوٹے سے کمرے میں جا کر پھینک دی تھی۔ بڑھیا کے بدن میں دلائی دیکھتے ہی جان سی آ گئی، یعنی بڑھیا نے جو ہی رضائی کو دیکھا تو اس کو تسلی ہو گئی اور خوش ہو گئی۔ دلائی کو کلیجے سے لگایا اور نصیرہ کو لاکھوں دعائیں دیں۔ دلائی کو اپنے سینے سے لگایا کیونکہ اس کے لیے وہ انتہائی قیمتی چیز تھی، اور نصیرہ کو بہت زیادہ لاکھوں دعائیں۔ کلاس اس کو کہتے ہیں، اگر آپ کو کہے کہ میں نے آپ کو 100 دفعہ سمجھا دیے، میں 100 بار اس کام کے لیے کوشش کر چکا ہوں، لاکھوں دعائیں، تو اس کو کہتے ہیں کثرت کنایا۔ یہ جو میں نے آپ کو سمجھایا تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، کنایا، اس علم بیان کو کہتے ہیں ریٹارک انگلش میں، تشبیہ کو سملی کہتے ہیں، استعارہ کو مجاز مرسل کہتے ہیں، اور استعارہ کو میٹافر کہتے ہیں، مجاز مرسل کو سن کا ڈھوکے کہتے ہیں، اور کنایا کے انسینویشن کہتے ہیں۔ تو یہ علم بیان کی جو ہے 4 اقسام ہیں۔ تو جب کوئی کہتا ہے کہ لاکھوں دعائیں، اب لاکھوں دعائیں کیسے دے سکتی ہے؟ دعائیں دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کثرت کنایا۔ اب نیکسٹ پیراگراف پہ آتے ہیں۔ دلائی کے چھن جانے سے پرنانی ہندی زبان کا لفظ ہے ماں کی ماں، اس رضائی اس کے چھن جانے کی، یعنی غائب ہو جانے کی وجہ سے پرنانی کے بڑھاپے میں جو دیوانگی سی پیدا ہو گئی تھی۔ جب یہ رضائی اس سے ادھر ادھر ہوگی، پتہ ہی نہیں، انہوں نے جا کر کسی کمرے میں سٹور میں پھینک دی، تو پرنانی کے اندر ایک دیوانگی جیسی کیفیت پیدا، دیوانگی جیسی حالت، پاگلوں جیسی حالت اس پرنانی کی ہو گئی تھی، کیونکہ وہ اس کی پرانے دور کی ایک قیمتی چیز تھی اس کے لیے، اس کے اندر زمین کے کاغذات بھی تھے۔ اب یہ دیوانگی جو ہے اس کی ختم ہوگی، اس کا کرب کہتے ہیں درد کو، اور بے چینی، سکون کا نہ ہونا، سابقہ استعمال کیا ادیب نے، بے چینی سکون میں بدل گیا، اس کی بے سکونی سکون میں بدل گئی، سکون آ گیا، اور اس کا درد بھی ختم ہو گیا، اس کا صدمہ بھی ختم ہو گیا جب یہ رضائی ملی۔ اس نے کہا، بیٹی کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے، بیٹی یہ کپڑے کے ٹکڑے نہیں ہیں، میرے کلیجے کے پرزے ہیں۔ تو اس کو کہتی ہے، نصیرہ کو کہتی ہے، نصیرہ بیٹی یہ کپڑے کے ٹکڑے نہیں ہیں، یہ میرے کلیجے کے پرزے ہیں، یعنی جو میرا دل ہے اس کے چھوٹے چھوٹے پارٹ ہیں یہ، ٹھیک ہے؟ یہ ان سے میرا دل چلتا ہے، ان سے میری زندگی جو ہے، میری زندگی کے دن گزر رہے ہیں، یہ میرے لیے انتہائی کلیجے کے پرزے ہیں، یعنی میرے لیے انتہائی قیمتی چیز ہے۔ اور کلیجے کی پرزے بھی جو ہے کنایتاً نہایت عزیز چیز کے لیے یا عزیز دوست کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ہندی زبان کا لفظ ہے کلیجہ۔ نیکسٹ پیراگراف پہ آتے ہیں۔ بڑی بی کے خیالات کا سیریل یہیں تک پہنچا تھا، بوڑھی عورت کے جو سوچ تھی اس کا سلسلہ ادھر ہی تک پہنچا تھا کہ آمنہ اور اپنے شوہر کے ساتھ اس کے پاس آئی۔ انہوں نے ایک دفعہ اور کے بالے کی بابت دریافت کرنا چاہا۔ دونوں نے ایک دفعہ پھر انتقال کے لیے، تو
تو دونوں نے آ کر ایک دفعہ پھر جو اس مکان کا جو انتقال تھا، کاغذات تھے، بابت کے لیے ان کے لیے دریافت کرنا پوچھنا کھوج لگانا چاہا، اور اس دفعہ بڑی بی کو پرامن پرسکون زندگی اور نصیرہ سے گھل مل کر مل جل کر پیار بھری باتیں کرتے دیکھ کر وہ سمجھے کہ اب بڑھیا ہوش کی باتیں کرنے لگی ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ اس کا دیوانہ پن ختم ہو گیا، اب ہوش میں آ گئی ہے، اب ہوش میں جب آئیے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے لیے رائٹر نے جو سنٹینس استعمال کیے، فقرہ یا جملہ، تقدیر سیدھی ہے تو دولت کے خزانے کی کنجی بتا دے گی۔ کہتے ہیں کہ اگر قسمت میں لکھا ہے تو یہ انتقال ہے، دولت کا خزانہ یہاں اس سے مراد ہے انتقال، تو اگر ہماری قسمت میں ہوا تو اب جو ہے چونکہ پرنانی صحیح حالت میں آ گئی ہے، پرسکون ہو گئی ہے، اس کی دیوانہ پن ختم ہو گیا، تو اب وہ ہمیں جو ہے انتقال دے دے گی۔ خزانے کی کنجی یہاں پر ان کاغذات کے لیے استعمال کیا گیا، کنجی چابی۔ یہاں آ کر جو دیکھا تو بڑی بی دیوار کی طرف ٹکٹکی لگائے کبھی بسورتی ہیں اور کبھی مسکراتی ہیں۔ جب اس کے پاس آ کر دیکھا، یہ سوچ لے کر آئے تھے کہ ابھی بوڑھیا جو ہے ٹھیک ہو گئی ہے، اس کا دیوانہ پن ختم ہو گیا، اب مسئلہ حل ہو گیا۔ ادھر آ کر جب اس کی حالت دیکھتے ہیں بوڑھی عورت کی، تو وہ دیوار کی طرف غور سے دیکھ رہی ہیں، نظریں وہاں سے ہٹاتی ہیں، بسورتیں رونے والی شکل بناتی ہیں اور کبھی مسکراتی ہیں، کبھی اس کی رونے والی شکل میں بن جاتی ہے اور کبھی مسکرانا شروع کر دیتی ہیں۔ وہی دیوانہ سپان جو ہے ابھی بھی اس کے اندر ان کو نظر آیا، گدڑی کو چھاتی سے لگا رکھا ہے، اس پرانی رضائی کو جس کے لیے گدڑی کا لفظ استعمال کیا، جو فقیر لوگ جو ہیں پہنتے ہیں، تو ہندی زبان کا لفظ ہے گودڑی بھی کہتے ہیں، تو یعنی رضائی مراد کیا ہے؟ رضائی کو سینے سے لگا رکھا ہے۔ اتنا اس کو جب ملی تو اتنا پیار آیا اس رضائی سے۔ آمنہ حیران ہے کہ میں نے تو اسے اپلوں کی کوٹھڑی میں ڈلوا دیا تھا۔ اپلے اس کو تھاپی بھی کہتے ہیں کلاس، اور یہ ہندی زبان کا لفظ ہے۔ ایندھن کے لیے جو جانوروں کا حلال جانوروں کا جو ہوتا ہے گوبر، اس کو عورتیں جو ہیں اس کو ایک روٹی کی شکل کی، ٹکیا کی شکل کا بنا کر پتھروں کے ساتھ یا دیواروں کے ساتھ لگا دیتی ہیں، اور جب وہ خشک ہوتا ہے تو بالکل اس طرح جلتا ہے جس طرح لکڑی جلتی ہے۔ ایندھن کی جگہ استعمال ہوتا ہے، اسے تھاپی بھی کہتے ہیں اور اپلا بھی کہتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ جہاں پر جس کمرے میں اپلے رکھے ہوئے ہوتے تھے اس کو تو میں نے ادھر ڈال دیا تھا، یہ کہاں سے آ گئی، یہ یہاں کیسے آ گئی، کیوں کر آ گئی، کیسے یہ رضائی ادھر پہنچائی۔ مصنوعی ہنستے ہوئے بولی۔ اب اس کو آمنہ کو ہنسی تو نہیں آ رہی تھی، لیکن یہ ایک آرٹیفیشل بے مقصد یعنی سختی نہیں تھی، لیکن ہنسنے کی اس نے کوشش کی۔ ہنستے ہوئے بولی، نانی اماں مخاطب کرتی ہیں، سائن آف ایکسکلیمیشن کا استعمال کیا، ندیہ یا فجائیہ کا نشان کا استعمال کیا، اور واوین کا بھی۔ جہاں بھی دیکھیں چیپٹر کے اندر جہاں بھی جس بھی شخص کا ڈائلاگ ہوتا ہے، نصیرہ کا ہوتا ہے یا آمنہ کا ہوتا ہے یا پرنانی کا ہوتا ہے، تو اس کو واوین کے اندر لایا جاتا ہے، یہ لکھنے کا طریقہ ہے۔ تو کہتی ہے کہ نانی اماں پھر تم اس منوس مردہ مری ہوئی بے مقصد چیز دلائی کو رضائی کو منگوا بیٹھی، پھر آپ نے منگا لیا، اس کو اپنے پاس لے آئیں۔ ایسے کیا اس میں لال جڑے ہوئے ہیں؟ لال جواہر، جوہر کی جمع ہے، قیمتی پتھر۔ لال کیا ہے؟ قیمتی پتھر۔ یہ اس کے اندر بھی انگوٹھیوں کے اندر بھی، چاندی کی انگوٹھیوں کے اندر بھی یہ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو کیسے اس کے بہت زیادہ قیمتی، یعنی اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر بہت زیادہ قیمتی چیزیں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں کہ آپ جو ہے اس کو دوبارہ اس کو منگوا بیٹھیں، جو کسی آن چھوڑتی ہی نہیں، کسی لمحے بھی یہ رضائی آپ سے دور نہیں جاتی، اور آپ اس کو اپنے بہت قریبی رکھتی ہیں۔ دیکھو تو صحیح، ذرا دیکھو، سونگھو تو صحیح، موئی میں سے کیسی سڑی ہوئی بو آ رہی ہے۔ آپ دیکھیں یہ مری ہوئی چیز، بیکار چیز سے کتنی سڑی ہوئی بدبو آ رہی ہے، اور پھر بھی آپ اس سے دور نہیں ہوتی ہیں، اس کو پھینکتی نہیں ہیں۔ نصیرہ جا الگنی پر سے ساٹن کی دھلائی اتار لا اور نانی اماں کو اڑا دے۔ نصیرہ چلی جا
اور لگنی وہ رسی یا تار جس پر جو ہے سین میں کپڑے اس پر جو ہے ڈالتے ہیں سوکھنے کے لیے، جا اس سے ساٹن، انگریزی زبان کا لفظ ہے، بڑکیلا کپڑا ہوتے ہیں، ریشمی اطلس بھی اس کو کہتے ہیں، تو ساٹن کی دلائی یعنی ساٹن کی رضائی اتار لا اور نانی اماں کو اڑا دے، اس بیکار چیز کو ہٹا دے، اس کے اوپر سے ہٹا دے، ادھر پھینک کہیں، اور نئی رضائی آ کر نانی اماں کو لا کر اڑا دے۔ نصیرہ دوڑ کر ساٹن کی دلائی لائی، دوڑتی ہوئی گئی نصیرہ اور وہ ساٹن کی دلائی جو اس کی ماں نے کہا تھا اس کو اتار کر لگنی سے لے آئی۔ آمنہ نے یہ دلائی بڑھیا کو اڑا کر، بڑھیا ہندی زبان کا لفظ ہے، یہ رضائی بڑھیا کو اڑا کر اس کی گدڑی چھین لی، یعنی وہ فقیروں والا جو لباس لگتی تھی وہ رضائی وہ چھین لی، اور نصیرہ کو دے کر کہا جا اسے کوڑے پر ڈال دے، جا جو گھر کا جو ہے کوڑا ہے، بیکار چیزیں جو صفائی کی ہے اس کے جھاڑو کے ساتھ جہاں کوڑا پڑا ہے اس پر اس کو ڈال دے، یہ ابھی اوڑھنے کی چیز نہیں ہے۔ آپ جناب یہ فیصلہ جو انہوں نے کیا تو جناب پرنانی کو بہت افسوس ہوا۔ نیکسٹ پیراگراف، 2-4 منٹ تو پرنانی اس آفت ناگانی کا مقابلہ کر سکیں، 2-4 اس کو کہتے ہیں صنعت سیاقتہ الاعداد، جب رائٹر شعر کے اندر یا تحریر کے اندر نثر کے اندر اعداد کا استعمال کرے تو اسے سیاقتہ الاعداد کہتے ہیں۔ تو 2-4 منٹ تو پرنانی اس آفت ناگانی اچانک آنے والی مصیبت کا مقابلہ کر سکیں، جو اچانک انہوں نے یہ فیصلہ کر ڈالا کہ اس رضائی کو جا اور کوڑے پر ڈال اور اس کی جگہ ساٹن کی جو رضائی ہے اسے اڑا دے، تو یہ ایک اچانک اس کے لیے وہ تیار نہیں تھیں ایسے فیصلے کے لیے، تو یہ مصیبت ایک طرح کی اس پر ٹوٹ پڑی، تو نصیرہ کی طرف ہاتھ بڑھائے چپ چاپ دیکھتی رہیں۔ یہ جو فیصلہ انہوں نے کیا تو وہ نصیرہ کی طرف جو ہے خاموش جو ہے دیکھتی رہیں، پھر ایک ٹھنڈا سانس لے کر کہا، پھر ایک افسوس کا اظہار کر کے کہا بیٹی میری جان نہ نکال، بیٹی مجھے مارنا، مجھے ختم نہ کر، اس میں میرے بہت سے پھولوں کی بو بسی ہوئی ہے۔ یہاں پھولوں کا لفظ وہ اپنی اولاد کے لیے استعمال کرتی ہے، ایک دوسری بات ہے خوشیوں کے لیے استعمال کرتی ہے، کیونکہ یہ پرنانی کی جوانی کے دور کی، اچھے دور کی جو رضائی بنی ہوئی ہے، اور اس میں کہتی ہے اس میں میری خوشیاں بسی ہوئی ہیں، اس کے ساتھ جو ہے میری بڑی خوشیاں ریلیٹڈ ہیں، میرا سہانا وقت اس کے ساتھ سہانے وقت کا تعلق ہے، جیتے جی اس کو مجھ سے نہ چھینو، جب تک میں زندہ ہوں اس رضائی کو مجھ سے نہ لو، زبردستی نہ لو، صبح کا چراغ ہوں پھونک مار کر کیوں بجھاتے ہو، صبح کا چراغ ہوں یعنی کوئی دم کی میں مہمان ہوں، جس طرح صبح کا چراغ جو ہوتے کیوں ہی صبح ہو جاتی ہے تو بس اسے پھونک مار کا بجھا دیتے ہیں، کیونکہ ساری رات وہ روشنی دیتے ہیں لوگوں کا، وہ روشنی سورج کی آ گئی ہے، اس کی روشنی ضرورت نہیں پڑتی تو پھونک مار کر بجھا دیتے ہیں کہ اور زیادہ تیل نہ چلے۔ اس کا مطلب ہے کوئی دم کا مہمان ہوں، کوئی دم کی میں مہمان ہوں، آخری عمر ہے میری، اور جب تک میری زندگی ہے تو اس رضائی کو مجھ سے نہ چھینو۔ فیض احمد فیض نے کہا تھا کہ قبر کے چوکھٹے خالی ہیں، جانے کب کوئی تصویر سجا دی جائے، اور دوسرا شعر ہے فیض احمد فیض کا کہ اجل کے ہاتھ کوئی آ رہا ہے پروانہ، جانے آج کی تاریخ میں رقم کیا ہے۔ اور پروین شاکر نے کہا تھا کہ تیرے پیمانے میں گردش نہیں ہے باقی ساکی، اور تیری بزم سے اب کوئی اٹھا چاہتا ہے۔ تو پرنانی کہتی ہے کہ میری زندگی کے دن بھی کم رہ گئے ہیں، اس لیے مجھے زبردستی کیوں مار رہے ہو، خود ہی چلی جاؤں گی۔ تو یہ صبح کا چراغ ہوں، یہ اقبال کے کلام سے یہ نظریہ، یہ سوچ لی ہوئی ہے، کیونکہ اقبال کا کلام ہے کہ کوئی دم کا مہمان ہوں، کوئی دم کا مہمان ہوں ہے اہل محفل، کوئی دم کا مہمان ہوں ہے اہل محفل، چراغ سحرف ہوں بجھا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، بری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ اور آخری شعر ہے یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو،
میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں۔ خود بخود بجھ جائے گا، یعنی میں تھوڑا سا میرا وقت ہے، میں دنیا سے چلی جاؤں گی، زبردستی مجھے مت مارو۔ یہ ایسی باتیں تھیں کہ آمنہ سی سنگ دل کے بھی آنسو نکل پڑے۔ یہ اس طرح کی باتیں تھیں کہ آمنہ جیسی پتھر دل رکھنے والی، سخت خو رکھنے والی، سخت مزاج عورت بھی رو پڑی، اور احمد مرزا جیسا مطلب کا بندہ، اپنے مفاد کا بندہ، مفاد چاہنے والا، مفاد کے لیے کام کرنے والا آدمی بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ یعنی یہ الفاظ، ان الفاظ نے آمنہ کے دل پر بھی اثر ڈالا اور رو پڑی، اور احمد مرزا پر بھی اثر ڈالا۔ آمنہ نے نانی کے گلے میں بائیں ڈال دی۔ پیار کے ایک انداز ہوتا ہے کہ گئی اور اس کے گلے میں اس طرح بائیں اپنی ڈال دیں، پیار کا اظہار کیا۔ خون میں ابال آیا، محبت کو جوش آیا، آنکھوں نے سچی محبت کا اظہار کیا۔ اب ان کی آنکھوں میں سچی محبت جو ہے نظر آنے لگی، اور بھرے دل کو ضبط کر کے بولی۔ اور آمنہ بھرا دل، یعنی بالکل رونے پہ تھی، اور اس پر صبر کر کے بولی، نانی اماں، مکالمہ ہے اس کا، ڈبل ڈاٹ رابطہ پڑا ہوا ہے، اور آگے پھر نانی اماں، اور آگے ندیہ فجائیہ کا نشان، اور ساتھ 3 یہاں پر علامتیں استعمال ہوئی ہیں ایک جگہ، ان کی یہاں ضرورت تھی۔ نانی اماں، میں نے آج تک جو تمہارے ساتھ خطائیں کی ہیں، اور نانی کو مخاطب کیا اور بولتی ہے، آمنہ بولتی ہے کہ آج تک میں نے تمہارے ساتھ جو غلطیاں کی ہیں، زیادتیاں کی ہیں، میں اپنی بیٹی رقیہ کے صدقے میں معاف کر دو۔ تم میری ماں کے صدقے، یعنی اس کے طفیل، اس کے بدلے، اپنی بیٹی رقیہ کے بدلے، اور میری ماں کے، وہ تمہاری بیٹی ہے رقیہ اور میری وہ ماں ہے، اس کے طفیل مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے۔ میں شرمندہ ہوں، مجھے افسوس ہے، میں آپ کا سامنا نہیں کر سکتی کہ میں نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، یعنی میں نادم ہوں اپنی ان غلطیوں پر، شرمندہ، نادم، میں اس لیے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اور میں تمہارا سامنا نہیں کر سکتی۔ میں تم سے کفالہ نہیں مانگوں گی، تم کڑو نہیں، تم افسوس نہ کرو، رنج نہ کرو، دکھ نہ کرو، پریشان نہ ہو، میں تم سے زمین کے کاغذات نہیں مانگوں گی۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ اب آمنہ کے دل میں سچی محبت اتر آئی، تو وہ سچی محبت جو ہے اس کو کس نے محسوس کیا؟ پرنانی نے اس سچی محبت کو محسوس کر لیا۔ لو بیگیٹس لو کا انگلش میں استعمال ہوتا ہے اس کے لیے، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ اگر آنسو جھوٹے نہ ہوں تو بڑی قیمت رکھتے ہیں، اگر آنسو سچے ہوں اور ان میں سچ ہو، حقیقت ہو، تو وہ کچھ نہ کچھ رنگ لاتے ہیں، کوئی نہ کوئی رزلٹ لے کے آتے ہیں، اپنا اثر دکھاتے ہیں۔ بڑی بی کو معلوم ہوا کہ اس کی دنیا بدل گئی ہے۔ دنیا بدل جانا محاورہ، یعنی خوشحالی آ گئی ہے، اچھا وقت آ گیا ہے، میرے ساتھ تو پیار ہونے لگا ہے۔ اور حقیقت میں ایسی بات تھی، کیونکہ پرنانی جان چکی تھیں کہ اب ان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے۔ اس کو آمنہ میں جنت کی حور نظر آئی۔ اب وہ آمنہ کو جنت کی حور سمجھنے لگی، جو پاک باز عورتیں ہوتی ہیں، کیونکہ اس کے اندر سے وہ جو اس کا جو مطلب پرستی تھی، جو نانی کے ساتھ جو نفرت سی تھی، اس کی قدر نہیں کرتی تھی، وہ ختم ہوگی، وہ چیزیں نکل گئیں، اس لیے حور کا لفظ استعمال کیا ہے۔ توبہ طائب ہو گئی ہے، اس سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ چکی ہے، اور نانی بھی غلطیوں کی اس کی معافی دے چکی ہے۔ تو یہ حور جو ہے حورا کی جمع ہے، خوبصورت عورتیں جنت میں جو ہوں گی اور جنتیوں کے لیے ہوں گی، ان کی خدمتگار ہوں گی، اس کا مطلب ہے خوبصورت، شکیلہ یا جمیلہ۔ تو اس نے اپنے تھرتھراتے ہوئے ہاتھوں سے اس کی بلائیں لی، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اسے پیار کیا۔ کس نے؟ پرنانی نے۔ کس کو؟ آمنہ کو۔ گلے لگایا اور پیار کیا۔ بلائیں لینا بھی پیار کرنا، اور گلے لگا کر پیار کیا اس کو۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے ہمارا ایک دوسرے کو سے محبت کے اظہار کا۔
یہ منظر دیکھ کر احمد مرزا بھی ننیا ساس کے قدموں پر گر پڑے۔ یہ جب انہوں نے منظر دیکھا، یہ شو دیکھا، یہ حالت دیکھی، تو اس پر بھی اس کا اثر ہوا۔ تو اس نے پھر نانی ساس، زوجہ یہ شور کی نانی جو ہوتی ہے، ننیا ساس اردو زبان کا لفظ ہے، کہ قدموں پر گر پڑے اور اپنی خطاؤں کا اعتراف کر لیا اور اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لیا۔ احمد مرزا نے بھی اور آمنہ میں نے بھی اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے بھی جب غلطی کا احساس ہوتا ہے اور شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، جب بندہ نادم ہوتا ہے تو وہ معاف کر دیتی ہے، کیونکہ خطائیں دیکھتا ہے، وہ عطائیں کم نہیں کرتا۔ خطائیں دیکھتا ہے، وہ عطائیں کم نہیں کرتا، سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اتنا مہربان کیوں ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے جب اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا، تسلیم کر لیا، بڑی بی نے انہیں بھی دعائیں دیں۔ بڑی بی نے اب احمد مرزا کو بھی دعائیں دیں جب اس نے غلطیوں کا احساس کو اور نادم ہوا اپنی غلطیوں پہ اور معافی مانگی۔ تو نیا پیراگراف دیکھیں، طریقہ کار یہ کہ نیا پیراگراف جہاں بھی شروع ہوتا ہے 2-3 لفظوں کی، خصوصاً 2 لفظوں کی جگہ چھوڑ کے شروع کیا جاتا ہے، اور پہلا پیراگراف بھی جہاں سے پہلا پیراگراف شروع ہوتا ہے چیپٹر کو آپ دیکھیں، وہاں 2 لفظوں کی تقریباً 2 یا 3، ویسے اردو دان کہتے ہیں، قواعد کے ماہر کہتے ہیں اردو قواعد کے، کہ 3 جگہوں کی جگہ چھوڑ کر نیا پیراگراف شروع ہوتا ہے۔ پہلا پیراگراف بھی اسی طرح شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد بھی ہر نیا پیراگراف 2 یا 3 لفظوں کی جگہ چھوڑ کے شروع کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ پیراگراف پہ آتے ہیں، نصیرہ نے اپنی زندگی میں یہ نیا تماشا دیکھا، یعنی اس طرح کے حالات یا اس طرح کے نظارہ یا تماشا نصیرہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ کبھی دوسری کو روتا دیکھ کر رونقی صورت بنا لیتی تھی، وہ کبھی دوسری کو روتا دیکھ کر رونے والی صورت بنا لیتی تھی، کبھی بے چین ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگتی تھی، کبھی رونے والی صورت بنا لیتی تھی، اور کبھی بے چین بے سکون ہو کر ادھر ادھر یہاں متضاد لفظ صنعت تضاد کا استعمال کیا ہے، دیکھنے لگتی تھی۔ جب ندامت، شرمندگی اور خوشامد، ایک طرف شرمندگی کا احساس، ایک طرف خوشامد، ان کی منت سماجت، ابھی ساری خوبیاں پرنانی کے اندر آ گئیں جو کچھ عرصہ پہلے نہیں تھیں، جب ان کو ضرورت پڑی تو آ گئیں، گلے مل چکیں، یعنی ایک جگہ ہو گئیں، ملاپ ہو گیا خوشامد اور شرمندگی کا۔ اور نصیرہ نے اپنی ماں کو یہ کہتے ماں آمنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نانی اماں اب تو آپ ناراض نہیں، یعنی آپ اب خوش ہیں، ہم سے راضی ہو گئی ہیں، کھاؤ میری جان کی قسم۔ پر اے نانی اماں، میری جان کی قسم کھا کر، جان کی قسم کھانا محاورہ ہے، عید کرنا، حلف اٹھانا۔ اچھا تو بتاؤ، قسم کھا کر بتاؤ کہ آپ تو مجھ سے راضی ہیں نا۔ اور پرنانی کا یہ جواب، پرنانی اس سوال کے جواب میں سوال کا جواب یہ دیا کہ نہیں آمنہ، نو آمنہ، تیری جان کی قسم میں تم سب سے خوش ہوں، میں تمہاری جان کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں تم سارے لوگوں سے راضی ہوں، میرا تمہارے سوا ہے کون؟ سنا، بتا تو صحیح کا، میرا تمہارے سوا کون ہے کہ میں آپ سے ناراض رہوں اور اس کے پاس چلی جاؤں، آپ ہی تو میرے ہیں۔ اپنی ماں سے پوچھنے لگی کہ اماں، نانی کو دلائی دے دوں؟ اب تو ملاپ ہو گیا، اب تو تعلق جوڑ ہو گیا، ابھی رشتہ یاد آ گیا ایک دوسروں کو، ان کو بھی، نانی کو تو یاد تھا پہلے سے، آپ کو یاد آ گیا، اور آپ نے شرمندگی کا اظہار بھی کیا اس کے ساتھ جو زیادتیاں کی تھیں۔ اب لا کر نانی کو وہ دلائی دے دوں، وہ رضائی دے دوں؟ نہیں۔ ماں نے بیٹی کی طرف اور نانی نے نواسی کی جانب ایک عجیب انداز سے دیکھا۔ اب نظروں کے اندر محبت پائی جاتی ہے اور نفرتیں ختم ہو چکی ہیں، اور بڑے زبردست انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھتی ہیں۔ آمنہ نے نصیرہ سے تو کچھ نہیں کہا، آمنہ نے اپنی بیٹی نصیرہ سے تو کچھ نہیں کہا، نانی سے بولی، نانی کو مخاطب کر کے بولی، نانی اماں جانے بھی دو، ایسے گودڑ کا کیا کرو گی؟ کہتی ہے چھوڑو، اس پرانی رضائی کا کیا کرو گی، بیکار سی چیز ہے۔ نہیں بیٹے رہنے دو، تمہاری ماں کی یادگار ہے۔ تو پر نانی اس کو کہتی ہیں آمنہ کو، نہیں بیٹے، اس کو، یہ بیکار چیز نہیں ہے، یہ گودڑ نہیں ہے، پرانی
جو کپڑے جو ہے پرانے جو کپڑے بیکار جن کو پھینکتے ہیں یہ وہ چیز نہیں ہے، اس کو رہنے دو، اس کو پھینکو نہیں، یہ تمہاری ماں رقیہ کی میرے پاس یادگار ہے۔ بڑھیا نے کہا اور نصیرہ جی تو بڑھیا نے کہا کہ اور نصیرہ پر نظر ڈالی، تمہاری ماں رقیہ کی یادگار ہے، اسے رہنے دو، اسے پھینکو نہیں، یہ بوڑھی عورت نے ان سے کہا، اور نصیرہ پر نگاہ ڈالی تو نصیرہ دھلائی کو دبوچ کر لائی، تو نصیرہ اس دھلائی کو لپیٹ کر قابو کر کے ٹھیک ہے دوری کر کے تیری کر کے اس کو مطلب پرنانی کے پاس لے آئی۔ بڑھیا کی ساری افسردگی دور ہو گئی تھی، اب بوڑھی عورت کی ساری بے چینی اداسی ختم ہو گئی تھی اس رضائی کو دیکھتے ہوئے، اس کا خیال بدل چکا تھا، اس کی سوچ تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ مرنے سے پہلے مکان کا بوجھ، چونکہ یہ مکان جو تھا اس پر بوجھ تھا، وہ ورثاء کو دینا چاہتی تھی اور یہ اس کے ورثاء تھے، وہ مرنے سے پہلے ان کے نام پر اس مکان کو کرانا چاہتی تھی، یعنی بوجھ بھی اپنی چھاتی پر سے ہٹانا چاہتی تھی۔ چھاتی سے ہٹانا ہندی، یہ چھاتی ہندی زبان کا لفظ ہے، چھاتی سے ہٹانا یہاں بھی محاورہ استعمال کیا رائٹر نے، یعنی ان کے حوالے کرنا چاہتی تھی، اس مکان کو ان کے نام پہ کروانا چاہتی ہے محکمہ مال کے ذریعے۔ اسے یقین تھا کہ آمنہ اور اس کا فضول خرچ شوہر اب سنبھل جائیں گے۔ اب پرنانی کو یقین تھا کہ پہلے انہوں نے باقی جو جائیداد جو ہے وہ اللہ تلے کر کے انہوں نے فضول خرچی کر کے بیچ ڈالی ہے، اب کم از کم یہ رائے راست پہ آ گئے ہیں، سنبھل گئے ہیں، سیدھے راستے پہ آ گئے ہیں، اس کو جو بیچ کر یہ پیسے کو تباہ نہیں کریں گے، لہٰذا ان کو دے دینا چاہیے۔ اس لیے اس نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، اطمینان تسلی سے جواب دیا، لاؤ دلائی میرے سامنے رکھو، لاؤ وہ پرانا لاف یا رضائی وہ پرانی لاؤ میرے سامنے اس کو رکھو، میں اس بڑے ٹکڑے کا بھی قصہ سنا دوں۔ یعنی اس رضائی کے اندر جو پیازی رنگ کا پیاز کے رنگ کا جو ٹکڑا پیس سے لگا ہوا تھا، کٹ کے لگا ہوا تھا، کہتی ہے اس کا بھی میں آپ کو قصہ سنا دوں کہ وہ کیوں لگا ہوا ہے، اس کو رضائی کو میرے سامنے لا کے رکھو۔ اور دلائی لے کر بڑے ٹکڑے کو ادھیڑتے ہی کہا، دلائی لی اور بڑا جو ٹکڑا پیازی رنگ کا لگا ہوا تھا رضائی میں، اس کو اس کی سلائی توڑتے ہوئے ہی اس نے کہا، بچو، چونکہ یہ آمنہ کا شوہر اور نصیرہ اور یہ لوگ تو اس کے بچے ہی تھے، سب کے لیے مخاطب کے بچوں، یہ 1000 جامے کی دلائی نہیں ہے بلکہ 1000 داستان ہے۔ کہتے ہیں یہ قیمتی رضائی نہیں ہے، یہ بہترین لباس کی رضائی نہیں ہے بلکہ 1000 داستان ہے، یہ ایک تاریخ ہے، یہ ایک انتہائی قیمتی چیز ہے، یہ 1000 قسم کی بولیاں بولنے والی ہے، اس میں میری زندگی کا پرانا دور جو ہے مجھے نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پیازی رنگ کے ٹکڑے کو الگ کر کے اس نے وہ پیازی رنگ کا جو پیاز کے رنگ کا جو ٹکڑا تھا شربتی یا گلابی، اس ٹکڑے کو الگ کر کے ہبہ نامہ وہ انتقال جو زمین اس مکان کا کاغذات اندر رکھا ہوا تھا اس کو رضائی کے اندر سے نکالا، ہاتھ میں لے کر کہا یہ اس کی قبر تھی، یعنی یہ اس کو میں نے ادھر رضائی کے اندر اس لیے رکھ کر اوپر سے ٹانکی تھی کہ یہ جب میں آنے والے وقتوں میں انسان کو مرنے کے لیے بھی تو پیسہ چاہیے ہوتا ہے، اس کی لواکین جو ہے اس کی قبر کھودتے ہیں، اس کے علاوہ اس کی خیرات وغیرہ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ اخراجات تو کئی لوگ سنبھال کے اپنے لیے پیسہ رکھتے ہیں کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے ورثاء جو ہے اس پیسے سے میرے جو اخراجات پورے کریں گے۔ تو وہ کہتی ہے کہ یہ میں نے اس لیے چھوڑا تھا کہ مجھے مرنے کے بعد کام آئے گا اور میرے ورثاء اس سے میرے وہ تمام اخراجات پوریں گے۔ لو، کہتے لے لو نانی صدقے، نانی تم پر قربان اور نانی کا مکان تم پر قربان، یہ لے لو انتقال، میں بھی تم پر قربان اور یہ مکان بھی تمہارا ہو گیا، میں بھی تمہاری اور یہ مکان بھی تمہارا، یہ تمہیں مل جائے گا بھی۔ لیکن دوسری جائیداد، لیکن جو دوسرے مکان زمین یا جو چیزیں آپ نے برباد کر دی تھیں، بیچ کے ختم کر دی تھیں، اس کے لیے اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش نہ کرنا، اس کی بربادی کے پیچھے بھی نہ پڑنا اس مکان کی کہ اس کو بیچ کر تو تم سارے پیسے ضائع کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ سر چھپانے کا یہ جھونپڑا اور روٹی کھانے کا سہارا بھی چلا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سر چھپانے کا یعنی یہ مکان گھر جس میں تم رہ رہے ہو اور پھر روٹی کھانے کا سہارا اور پھر تم اس میں رہتے ہو اور کرایہ نہیں دینا پڑتا اور مشکل وقت میں آپ اسے بیچ کر بھی اپنے مسائل حل کر سکتے ہو، یہ بھی تمہارے ہاتھوں سے نہ نکل جائے فضول خرچی کرتے ہوئے۔ اللہ تم کو اس میں آباد رکھے،
اللہ تعالیٰ کی ذات تم کو اس مکان کے اندر جو ہے خوشحال رکھے، اور تم اپنے بچوں کا سکھ دیکھو، اور تم اپنے بچوں کو پھلتا پھولتا بڑھتا دیکھو، اور ان کا چین دیکھو، ان کی خوشیاں آپ کو نصیب ہوں۔ اس کے ساتھ ہی کلاس چیپٹر ختم ہوا۔ یہ کتاب دلی کی چند عجیب ہستیاں سے یہ لیا ہوا یہ سبق تھا، جس کا نام پرنانی تھا۔ خدا حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔